بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ڈاکٹر سید مقبول حسین ہے۔ آپ لوگ جو میرے پاس آئے ہیں کبھی چیک اپ کے لیے، اور اب میں نے آپ لوگوں کو اگر پرسکرپشن کبھی لکھ کے دی ہے تو میرے پیڈ کے اوپر ایک فقرہ لکھا ہوتا ہے جو شاید آپ لوگوں نے پڑھا ہو کہ دعا پہ یقین صرف وسیلہ کی حد تک رکھیں، شفا خدا تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہے۔ آج میں اس کے بارے میں تھوڑی سی بات کرنا چاہوں گا کہ یہ فقرہ کیوں لکھا گیا اور اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے۔ دیکھیں، ہم میں سے اکثریت جو ہے وہ ہم مسلمان ہیں، اور مذہب کو ہم اپنی ذات سے الگ نہیں کر سکتے۔ ہم میں سے اکثر لوگ جو ایسے ہیں جو مذہب کو لے کے چلتے ہیں، تو یہ فقرہ بیسیکلی اس مذہب کا جو پہلو ہے بیماری کے بارے میں اس کی عکاسی کرتا ہے۔ بیماری جو ہے وہ بیسیکلی اس کا مقصد جو ہے وہ دو ہیں۔ ایک تو اللہ کے نیک لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے تو بیماری جو ہے وہ ان کے درجات میں بلندی کا باعث بنتی ہے۔ اللہ پاک ان کو بیمار کر کے، پریشانی میں مبتلا کر کے، ان کے جو درجات ہیں ان کو اوپر لے کے جاتے ہیں، بڑھاتے ہیں۔ اور ہم جیسے لوگ جو ہیں، گناہ گار لوگ ہم جیسے جو ہیں، بیماری آنے سے ان کے گناہ جھڑتے ہیں۔ تو جو روزانہ ہم گناہ کرتے ہیں بار بار، ان گناہوں جب بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں تو اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ پاک اس میں بیماری ڈالتے ہیں، تو اس سے ایک تو ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، دوسرا ہمارا جو رجحان ہے رجوع اللہ، اللہ کی طرف ہمارا اکثر لوگوں کا رجحان ہو جاتا ہے۔ خاص طور پہ ایسی بیماری جیسے کہ آج کل کرونا کی بیماری چل رہی ہے، جس میں ایک ڈر ہوتا ہے کہ شاید موت ہی واقعہ نہ ہو جائے، تو اس میں جو ہے رجحان اللہ کی طرف اکثر لوگوں کا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی طرف رجحان ہونا بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بیماری کی وجہ سے آپ کو حاصل ہو رہی ہے، تو بیماری کو برا نہ سمجھیں، یہ اللہ کی طرف سے ایک آپ کے اوپر انعام کی صورت بن رہی ہے کہ آپ کا دھیان اللہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس بیماری کے دوران بہت سارے کام کرنے چاہیے۔ ایسے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بیماری آئے تو توبہ کرنی چاہیے۔ ہم وہ لوگ ہیں جن کی بیماریاں ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے آ رہی ہوتی ہیں، تو سب سے پہلے اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ توبہ کرنے کا یہ کوئی سٹائل نہیں ہے کہ جی میں تو کچھ کیتا ہی نہیں، میں تو کچھ کردا ہی نہیں، تو پھر بھی میرے اوپر سارا کچھ آ رہے ہیں۔ یہ تسلیم کریں کہ ہم اپنی سارے دن کے اندر بہت سارے کام ایسے کر رہے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں ہیں، جو نافرمانی کے زمرے میں آتے ہیں۔ تو اللہ کے سامنے سر کو جھکا کے یہ تسلیم کر لینا چاہیے کہ یا باری تعالیٰ، بہت سارے گناہ میں کر رہا ہوں، بعض گناہ ایسے ہیں جو دانستہ کر رہا ہوں، بعض ایسے ہیں جو غیر دانستہ کر رہا ہوں۔ میں اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کی طرف رجوع کرتا ہوں، اور یہ جو بیماری میرے اوپر مسلط ہوئی ہے، یقیناً یہ میرے گناہوں کی نحوست ہے، آپ اس کو مجھ سے دفع کر دیں، اس کو مجھ سے دور کر دیں، اور اس کے دوران جو مجھ کے اوپر تکلیف آئے گی آپ اس سے میرے گناہوں کو ختم کریں، اور جو ہے میری آپ سے محبت کا بڑھنے کا یہ ذریعہ ہو۔ تو اگر ایسا کر لیا جائے تو یقیناً یہ بیماری جو ہے یہ بہت کچھ دے کے جائے گی آپ کو۔ پھر جب بیماری ہوتی ہے، بیماری آتی ہے اور ہم دعا کی طرف چلتے ہیں، تو ہوتا یہ ہے کہ ایکسٹریم ہماری اکثر لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ ہماری ساری توجہ وہ کیا ہوتی ہے، وہ میڈیسن کی طرف ہوتی ہے اور ڈاکٹر کی طرف ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میڈیسن کی طرف توجہ نہ دیں، اور میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ اچھے ڈاکٹر کی تلاش نہ کریں یا اچھے ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے نہ جائیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں تو پہلے ٹھیک ہے اچھے ڈاکٹر کے پاس بھی جائیں اور اچھی میڈیسن بھی لکھوائیں اور وہ لیں جیسے وہ بتا رہا ہے، لیکن میڈیسن لینے سے پہلے آپ میڈیسن کو پکڑیں ہاتھ میں، اور نگلنے سے پہلے یہ کہیں اللہ پاک سے، اپنے دل میں کہیں کہ یہ جو بیماری ہے اس کی شفا اس میڈیسن میں نہیں ہے، ان گولیوں میں نہیں ہے۔ اور یہ میں بات آپ کو بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ بہت سارے پیشنٹ ہم دیکھتے ہیں، ایک ہی بیماری کا پیشنٹ ہے، ایک ہی بیماری کی شدت ہے، ایک ہی میڈیسن دی جا رہی ہے، ایک کو بالکل آرام آ جاتا ہے، ایک کو بالکل آرام نہیں آتا، ایک کو تھوڑا آرام آتا ہے، ایک کو زیادہ آرام آتا ہے۔ تو یہ جو میڈیسن ہے یہ بیماری کا علاج نہیں ہے، یہ علاج کا ایک طریقہ ہے، ایک اس شفا کا وسیلہ ہے جس کی تلقین اللہ کے نبی نے ہمیں خود کی ہے۔ تو ہم اس میڈیسن کو لے کے یہ اپنے آپ سے بات کریں کہ اس کے اندر شفا نہیں ہے، شفا دینے والی ذات وہی اللہ کی ہے، وہی شفا دے گی۔ یہ ایک وسیلہ ہے، اور یہ ایک ایسا وسیلہ ہے جو اللہ کے نبی نے بھی اختیار کیا، تو اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ تو اس سنت کی ادائیگی میں اگر یہ میڈیسن کھائی جائے گی تو اس کا بھی ثواب ملے گا،
اور اس کو ہم ایک وسیلہ سمجھ کے کریں گے تو اللہ کے ساتھ جو ہمارا ایک لگاؤ ہے، ایک رجحان ہے، ایک تعلق ہے، وہ اور بڑھے گا۔ پھر جب آپ نے کھا لی میڈیسن، کھانے کے بعد پھر آپ سے بات کریں کہ یہ میں نے میڈیسن کھا لی، اور میڈیسن کھا کے میں نے وہ جو ایک میرا کام تھا، جو میرے اختیار میں اللہ نے دیا تھا کہ میں نے وسائل کو اختیار کرنا ہے، وہ میں نے کر لیا۔ اس میڈیسن نے مجھے شفا نہیں دینی، شفا مجھے پھر بھی اللہ کی ذات نے دینی ہے۔ اگر ان چیزوں کو ہم کر لیں، اپنی زندگی کے اندر لے آئیں، تو یقین مانیں کہ بیماری کے اندر بھی مزہ آتا ہے۔ ہمارا وہ لیول نہیں ہے، ہم اللہ اس لیول پہ نہیں، اللہ کی محبت کے ساتھ۔ اللہ والے تو بیماری کو بھی انجوائے کرتے ہیں کیونکہ اللہ کی رحمت کا سبب بن رہی ہے وہ، لیکن ہمیں بھی بہت سارے فائدے ہو سکتے ہیں۔ اگر فرض کریں ہماری محبت یا یکسوئی اللہ کے ساتھ اس لیول پہ ہمیں اچیو نہ بھی ہو اس بیماری میں، تو کم از کم ایک تو باتیں ہمیں ضرور اچیو ہو جائیں گی۔ ایک بات تو یہ اچیو ہو جائے گی کہ اس بیماری سے ہمارے گناہ جھڑیں گے، اور یہ بیماری ہمیں اللہ سے قریب کرے گی، ہمیں محسوس ہو یا نہ ہو۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ شکوے شکایتیں شروع ہو جاتی ہیں کہ جی میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، مجھے ہی یہ بیماری کیوں لگی۔ یہ شکوے شکایتیں جو ہیں، یہ ایسا ہے کہ ایک تو بیماری، اس کے اوپر آپ نے شکوے شاید نہیں کی، تو وہ بھی بیماری کی تکلیف بھی برداشت کی اور اللہ سے دوری بھی اختیار کی۔ تو یہ شکوے شکایتیں جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی اگر آپ اس بات کو دماغ میں بٹھا لیں گے کہ اس میڈیسن کے اندر شفا نہیں، شفا اللہ کی ذات نے دینی ہے، اور بیماری بھی اسی کی طرف سے ہے، شفا بھی اس کی طرف سے ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا، جو مجھے فائدہ ہے، جو میرے ایز اے ڈاکٹر مجھے فائدہ ہے، کہ بار بار جو آ کے بلیم کیا جاتا ہے نا، میں اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ اگر پیشنٹ کو دیکھ رہا ہوں اور پیشنٹ کو دیکھنے کے بعد اس کی ایک پراپر تشخیص کر رہا ہوں اور اپنی ایمانداری کے ساتھ اس بیماری کے لیے جو اچھی مناسب میڈیسن سمجھتا ہوں وہ لکھ رہا ہوں، اس کے بعد میرا کام ختم ہو گیا۔ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے پاس شفا نہیں ہے، مجھے آپ آ کے کریڈٹ جو ہے وہ بھی نہیں دے سکتے پورا کہ جی آپ نے شفا دی، اور نہ مجھے آ کے آپ بلیم کر سکتے ہیں جی کہ مجھے شفا نہیں ملی۔ تو جو ڈاکٹر کے ساتھ آپ کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو ہاسپٹلز میں لڑائیاں ہو رہی ہیں، جو روزانہ میڈیا کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں کہ جی لواحقین نے یہ کر دیا وہ کر دیا، اس میں ایک فیکٹر ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ہو نیگلیجنس کا۔ دوسرا فیکٹر یہ بھی ہے کہ ہم نے سارا یقین جو ہے وہ اسباب کی طرف منتقل کر دیا ہے۔ جو ہمارا ایک کنیکشن اللہ کے ساتھ ہونا چاہیے، وہ ہمارا کنیکشن کمزور ہو گیا ہے یا نہیں ہے۔ تو ہم نے تجدید عہد کرنی ہے۔ اس بیماری، اس جو کرونا کی بیماری آج کل آ رہی ہے، اس میں بھی دیکھیں ہوگا وہی جو اللہ کی ذات چاہے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے، نہ یہ وعدہ ہے، نہ یہ شرط ہے کہ اگر آپ نیکی کے کام کریں گے تو آپ کو کرونا نہیں ہوگا یا آپ کا کرونا فوراً ٹھیک ہو جائے گا، یہ ایسا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ ایک وعدہ ضرور ہے کہ اللہ کی رضا میں اگر آپ راضی رہیں گے تو یقیناً اس بیماری کے اندر جو تکلیف آپ کو آئے گی اس کے آپ کو پورا جو ہے وہ اجر ملے گا۔ خدا نہ خواستہ اگر اس بیماری کی وجہ سے کسی کی موت ہو جاتی ہے تو اگر وہ شکر گزاری کے جذبے کے ساتھ رہے گا تو وہ شہادت کے رتبے تک ضرور جائے گا۔ آخر میں آپ لوگوں سے یہی التماس ہے کہ آپ جب بھی میرے پاس تشریف لاتے ہیں اور میں آپ کو پرچی لکھ کے دیتا ہوں، پرسکرپشن لکھ کے دیتا ہوں، گھر میں جا کے آپ میڈیسن استعمال کرنے سے پہلے میری پرسکرپشن کے اوپر لکھا ہوا یہ فقرہ ضرور پڑھیں کہ دعا پہ یقین صرف وسیلہ کی حد تک رکھیں، شفا خدا تعالیٰ کے امر سے ہوتی ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔